میرے بہت ہی پیارے قابل احترام ارباب علم و دانش، میں چھوٹی سی تمہید کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھانے کے بعد آسمانوں کی طرف آفاقی نمائندہ زمین پر نہیں آیا، وہی رک گئی، اور یہ 500 سے 600 سال کا 6 صدیاں ہیں یہ، جس میں آفاقی نمائندہ نہیں آیا، وہی رک گئی۔ انسان تو موجود تھا، اس نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنی عقل پر اعتماد کر کے تو اس نے ایک سسٹم سامنے کیا کہ جی میں کس طرح رہوں گا، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی آفاقی نظام نہیں تھا۔ چنانچہ اگر میں اس کو دیکھوں تو یہ جو آج کا کیپٹلزم ہے، یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، تقریباً اس سے ملتا جلتا ایک نظام معاشی طور پر اس وقت سامنے لایا گیا، جس میں امیر امیر تر، غریب غریب تر۔ پھر اس کو تجارت کو بڑھانے کے لیے سودی سسٹم کو لایا گیا، پھر اس کے اندر زندگی میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے فنکار اور گلوکار لائے گئے۔ فنکاروں اور گلوکاروں کی بزم میں بیٹھنے کے لیے شراب نوشی کو عام کیا گیا۔ اب یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو اس کلچر میں، جس کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ اس زمانے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آج جس کو مغرب اور دنیا کہتی ہے بڑے ایڈوانس ہو گئے، بہت آگے چلے گئے، لیکن اگر دیکھا جائے تو سماجی طریقے پر، معاشرتی طریقے پر وہ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں 1400 سال سے پہلے کا انسان کھڑا تھا، جس کو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ انسانیت نے بڑی ترقی کر لی ہے، لیکن آج بھی دنیا میں سوشلزم پٹ گیا اور کیپٹلزم آیا، سرمایہ دارانہ نظام آیا، پھر اس کے ساتھ سود کا نظام چلا، اور پھر اس کے بعد کلب، تھیٹر، یہ آگے بڑھے، تو پتہ یہ چلا کہ جہاں پر وحی الہی نہیں ہوگی، وہاں پر یہ زہریلی کونپلیں ہر وقت پیدا ہوں گی۔ 600 سال کے بعد اس سوسائٹی میں جہاں معاشرتی برائیاں تھیں، وہاں فکری عقیدے کے اعتبار سے بھی برائیاں تھیں، لوگ شرک جیسے کبھی گناہ میں ملوث تھے، قتل و غارت گری تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن آفاقی نمائندہ جب آیا، آسمانی پیغام جب آیا، تو انسان منتظر تھا کہ آفاق سے، آسمان سے کیا میسج آتا ہے۔ ظاہر ہے جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے اس کا ذکر کیا جائے گا، تو سب سے بڑا گناہ تو شرک تھا، ان الشرک لظلم عظیم۔ لیکن غار حرا میں جب آسمانی نمائندہ آتا ہے تو وہ نہ سب سے پہلے شرک کی بات کرتا ہے، نہ سب سے پہلے سود کی بات کرتا ہے، نہ سب سے پہلے قتل کی بات کرتا ہے، نہ سب سے پہلے کسی اور چیز کی بات کرتا ہے، وہ سب سے پہلا بول ہے اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا
بسم ربک الذی خلق. یہاں میں ڈاکٹر صاحب ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ گویا کائنات کے رب نے اس امت کے مستقبل کا اعلان فرما دیا. ایک جملہ ہے یہ، امانت لے جائیں کہ گویا کہ کائنات کے رب نے اس امت کے مستقبل کا اعلان فرما دیا کہ میں نے امت مصطفیٰ کے مستقبل کو علم سے جوڑ دیا ہے. علم سے جوڑ دیا ہے. جب تک یہ علم کے ساتھ رہیں گے عروج رہے گا، اور جب یہ علم سے ہٹیں گے تو زوال آ جائے گا. آج جو ہم زوال پذیر ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم غریب ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم علم سے دور ہیں، ہم تحقیق سے دور ہیں. اور ہم نے علم کو اگر پڑھا تو تغیر انسانی کے لیے، تغیر فکر کے لیے نہیں پڑھا. بالاسف الشدید ہم نے اگر علم کو پڑھا ہے تو وہ اپنی معیشت اور اقتصادیات کے لیے پڑھا ہے. ہم نے اپنے ذہن کو بڑا کرنے کے لیے نہیں پڑھا کہ میری فکر بلند ہو، میرے بیٹے کا جو ویژن ہے وہ بڑا ہو. نہ، میں نے کوشش کر کے، پتہ کر کے، پوچھ کے، ڈاکٹر صاحب آج کل کیڑا سبجیکٹ بڑا ان ہے، پوچھا چنگی نوکری کتوں لب دی ہے، کس جگہ سے ہمیں بہتر جو ہے میرے بیٹے کو جاب ملے گی. انہوں نے کہا بیٹا آج کل سافٹ ویئر کا بڑا اچھا ہے. سارے لگ گئے. ایک وقت تھا کہ ڈاکٹر بہت بڑی چیز ہے، سارے لگ گئے. یہ کسی نے نہیں سوچا کہ یہ دماغی طور پر کیا بنے گا. اس لیے اہل تربیہ اور اہل علم کہتے ہیں کہ علم انسان کے اندر ایک وصف پیدا کرتا ہے، اور وہ وصف یہ ہے کہ ان یتغیر بہ سلوک الانسان. جب ایک آدمی آتا ہے جامعہ میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں، وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، لیکن جب وہ وہاں سے نکلتا ہے تو وہ ڈگری لے کر نہیں نکلتا. ان یتغیر بہ سلوک الانسان، اس کا سلوک بدل جاتا ہے، اس کا سلوک بدل جاتا ہے. اور یہ انسان اس کا سلوک بدلتا ہے کس طرح؟ اہل علم نے لکھا، امام غزالی نے لکھا کہ جو لوگ اونٹوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ ضدی اور ہٹ درم ہوتے ہیں، جو لوگ گھوڑوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ بہادر اور شجاع ہوتے ہیں، جو بکریوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ متواضع ہوتے ہیں. اگر جانور کے ساتھ آپ رہیں، اس کی خصلت آپ میں آ جائے، تو اگر آپ کسی علم والے کے ساتھ رہیں تو اس کی خصلت آپ میں کیسے نہیں آئے گی؟ کیسے نہیں آئے گی؟ اگر اس کی خصلت نہیں آ رہی تو یا میرے اکتساب فیض میں کمی ہے یا استاذ میں کمی ہے. اگر اونٹ اپنے صاحب کے اندر اپنا مزاج منتقل کر دیتا ہے، گھوڑا اپنے مصاحبت میں رہنے والے کو اپنے اندر، اس کے اندر جرت اور بہادری پیدا کر دیتا ہے، تو ایک معلم خیر کے ساتھ رہنے والا، 8 سال گزارنے والا بچہ، اس کے اندر اگر تبدیلی نہیں آتی ہے تو اس میں بنیادی قصور استاذ کا ہے. معذرتاً کہوں گا، کیونکہ اس لیے کہ یہ انسان بدلتا ہے، یہ مزاج سے بدلتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا ایک قول پڑھا، فرمایا میں نے 12 سال صرف تربیت میں لگا دیے، 12 سال تربیت میں لگا دیے، اور پھر چند سالوں میں اللہ نے سارے علوم عطا کر دیے. 12 سال تربیت میں. آج یہ تربیت کا معاملہ نہ تو استاذ میں رہا نہ طالب علم میں رہا. استاذ اپنی تنخواہ سے غرض ہے، طالب علم کو ڈگری سے غرض ہے.
نہ ہمارا مقصد ہے اصلاح اس کی، نہ اس کا مقصد ہے اصلاح اپنی. اس کا ہدف ہے ڈگری، ہمارا ہدف ہے تنخواہ. جب تک اس کو ہٹا کر ایک استاذ بن کر خالصتاً ایک استاذ بن کر آپ پڑھائیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کائنات کا رب دیکھ رہا ہے. اور میں اپنے بہت پیارے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا، جس کو اللہ نے مسند تدریس پہ بٹھایا اور اس نے اس کا اگر حق ادا نہیں کیا، دنیا میں نقد سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کی اپنی اولاد جاہل نکلتی ہے. نقد سزا. اور جس نے اس اپنے مشن کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اس کو پورا کیا، تو اس کا نقد انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی اولاد کو علم سے سرخرو فرما دیتا ہے. یہ معیار ہے. میرا اللہ کسی کا قرض چھوڑتا ہی نہیں ہے. لہذا بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے بہت قابل احترام اساتذہ کرام. مجھے بے شمار اس وقت مشاغل، مصروفیات ہیں، ساتھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. کوئی کسی کے ذمہ ایک کام لگا ہوتا ہے، دو لگے ہوتے ہیں، میرے سامنے درجن سے زیادہ چیزیں. وہ کہتے ہیں نالائکوں کے بستے بھاری ہوتے ہیں، بس ایسا ہی ہمارے ساتھ ہے. لیکن اس سب کے باوجود میں نے تدریس نہیں چھوڑی. مجھے اگر ہفتے میں 2 دن ملتے ہیں تب بھی جا کے پڑھاتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بڑا کام کوئی اور ہے ہی نہیں ہے. اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. تو جو کام میرے محبوب نبی نے فرمایا وہ کام اللہ نے آپ کے سپرد کیا. اور یہاں ایک جملہ اور کہوں گا، مجھے خوشی ہوئی کہ میرے وہ اساتذہ جو حیدرآباد سے، بہاولپور سے، ملتان سے سینکڑوں میل سفر کر کے آئے، میں امی کے قلب سے ان کی اس قربانی پر، ان کی اس مشقت پر انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. اور مجھے افسوس ہے اپنے ان ساتھیوں پر جو یہاں رہنے کے باوجود، قرب و جوار میں ہونے کے باوجود انہوں نے تساہل سے کام لیا. بلکہ میں اپنی بات کہنے سے ذہن سے نکل جائے گی، میری یہ بھی خواہش ہوگی کہ آئندہ جب آپ کا کسی علاقے میں یہ تربیتی ورکشاپ ہو تو اس میں اس علاقے کے ارد گرد جو دینی مدارس ہیں ان کے اساتذہ میں سے بھی اساتذہ بلائیں، تاکہ یہ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ان کے افکار، ان کی فکر، ان کی سوچ، اس کے اندر جو ہے وہ تبادلہ ہے، اس کو بنیاد بنایا جائے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ کائنات کے رب نے دنیا میں ہر شخص کو محنت کے لیے پیدا کیا. ہر شخص محنت میں لگا ہوا ہے. کسی کے سامنے رب العالمین نے پتھر رکھ دیا، وہ پتھر پہ محنت کرتا ہے، پورا دن لگاتا ہے. کسی کے سامنے لوہا رکھ دیا، کوٹ کوٹ کے پورا دن گزارتا ہے. کسی کے سامنے کائنات کے رب نے پانی رکھ دیا، وہ اس پانی پہ مختلف چیزیں بنا رہا ہے، پانی کو استعمال کر رہا ہے، اس پہ محنت کر رہا ہے. کسی کے سامنے بجلی رکھ دی، کسی کے سامنے جو ہے وہ مٹی رکھ دی، ریت رکھ دیا، کسی کے سامنے کچرا رکھ دیا، کسی کے سامنے گوبر رکھ دیا، گوبر، اس پہ محنت کر رہا ہے. معلم خیر کتنے نصیبوں والا ہے کہ رب العالمین نے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے نہ کچرا رکھا نہ گوبر رکھا. میرے رب نے تمہارے سامنے انسان رکھ دیا، اس کا دل تمہارے سامنے رکھ دیا. اس سے بڑا آدمی کون ہوگا کہ جس کے سامنے کائنات کے رب نے انسانی دل رکھ دیا، انسانی چہرہ رکھ دیا، انسانی سینہ رکھ دیا.
اگر اس کے اندر میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا تو پھر میں بڑا محروم انسان ہوں۔